کی گزرتی ہے، یہ ہے تو مشکل لیکن ماں کے لیے آسان کیوں ہے؟ کہ ماں کی فطرت میں داخل ہے اولاد کے لیے تھکنا، اور جو چیز فطرت میں شامل ہو وہ مشقت کے باوجود بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جو چیز فطرت میں شامل نہ ہو وہ آسان کے باوجود بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ بھوکے آدمی کو روٹی کھانا کوئی مشکل ہے، پیاسے کو پانی پینا کوئی مشکل ہے۔ اگر پیاسے سے کہا جائے کہ پانی وہ یہاں سے ذمہ دارہ کالج میں ملتا ہے میٹھا، وہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ تو اس کے لیے یہ 2-3 کلومیٹر جانا آسان، اس لیے کہ فطرت کہہ رہی کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو فطرت میں جو چیز شامل ہوتی ہے اس کی مشقت ہونے کے باوجود محسوس نہیں ہوتی۔ تو ہی کام مشکل ہے آسان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اور دین کی محبت اس امت کے اندر میں اس طرح لگا دی ہے، ٹیکا کر کے اندر اتار دی ہے کہ ان کی فطرت میں شامل ہے اللہ رسول کے لیے دھکے کھانا اور قربانیاں دینا، اس لیے یہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ زمین آسمان کی تاریخ دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ واقعہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ شاید آئندہ قیامت تک کبھی ہوگا، اور وہ کٹ رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ ایک رات پہلے سب کو بتا دے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے موت نظر آ رہی ہے۔ لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله اعلى وانبل وإن كانت الأبدان للموت انشبت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل۔ یہ اس رات کے شعر ہیں ان کے کہ اگر دنیا کو تم خوبصورت کہتے ہو تو میں کہتا ہوں جنت بہت خوبصورت ہے، اور اگر موت ہی مقدر ہے تو اللہ کے نام پہ تلواروں کا پڑنا اور گردنوں کا کٹ کے مرنا سب سے افضل موت ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ۔ اور اگر یہ حکومتیں مال دولت جمع کرتے 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 آخر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے تو کیا حماقت ہے کہ چھوٹ جانے والے گھر کے لیے آخرت کے گھر کو برباد کر دیا۔ اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ جس راستے لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله اعلى وانبل۔ کوئی اپنے بچے قربان کرا سکتا ہے؟ معصوم بچوں کے سینوں میں تیر اتروا سکتا ہے؟ آسان کیوں؟ فطرت میں شامل ہے، آسان فطرت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ 7 دن آسمان سرخ ہو گیا حضرت امام حسین کی شہادت پر، 7 دن آسمان نے سوگ منایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پریشان دیکھا، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت میرے بچے کو ذبح کر دے گی۔ اور یہ مٹی مجھے لا کے دی ہے کہ یہاں قتل کیا جائے۔ اور تم نے سلمہ نے وہ مٹی آپ سے لے کے رکھ لی۔ عصر کے قریب سوئے ہوئے ہیں کہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے کہ سر مٹی سے بھرا ہوا، پگڑی اتری ہوئی اور سر میں مٹی مٹی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضرت مقتل حسین، حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا۔ تو ایک دم آنکھ کھلی، تو انہوں نے اس مٹی کو اٹھا کے دیکھا تو خون و خون ہو چکی تھی۔
प्यास से मर जाना आसान, सर नेजे पे चढ़ जाना आसान। मासूम बच्चे के गले में तीर गुजरे और खून हाथ में लेकर कहे अच्छा तो इस पे राजी है तो मैं भी राजी। ओहो, अपनी जात में बहुत मुश्किल लेकिन आसान, इसलिए कि फितरत में शामिल है। अल्लाह को कुर्बान होना इस उम्मत की फितरत में अल्लाह ने डाल दिया। अल्लाह के कलमे पर मर मिटना इस उम्मत की फितरत में डाल दिया। इसलिए तो इनको जिहाद का हुक्म दिया और क़िताल का हुक्म दिया कि ये वो हैं जो अल्लाह पर कट मरेंगे। नुमान इब्न मुकर्रिन बहुत बड़े सहाबी, वो हैं जिनकी दुआओं ये उनमें से हैं जो हाथ उठाते थे तो अल्लाह रद्द नहीं करता था। आपने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं लो अक़सम अल्लाह अबर्रहु, हाथ उठाए तो कभी अल्लाह हाथ खाली न वापस भेजे। उनमें से एक नुमान भी हैं, ये निहामत में अमीर हैं, अमीर, और दुश्मन सर पे आ गया। मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नुमान हमले का हुक्म दो, दुश्मन सर पे आ चुका है। कहने लगे अभी वो हवा नहीं चली, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं उस हवा को पहचानता हूं जिसमें फरिश्ते उतरते हैं। अभी वो हवा नहीं चली, लेकिन अगर तुम्हारा इसरार है तो मैं पहली तकबीर कहूंगा हर आदमी वजू कर ले, मैं दूसरी तकबीर कहूंगा हर आदमी हथियार संभाल ले, मैं तीसरी तकबीर कहूंगा हर आदमी टूट पड़े, फिर पीछे मुड़ के न देखे चाहे मैं ही कत्ल हो जाऊं। और अब मैं एक दुआ करता हूं और तुम सब आमीन कहो। चलेंगे अल्लाह मुसलमानों को फतह दे, नौमान को शहादत दे। तो माकिल इब्न यसार फरमाते हैं फअमन्ना व बकैना, हम सब ने आमीन भी कहा और रो भी पड़े कि हमें पता था ये दुआ रद्द नहीं होगी। इस उम्मत के खमीर में डाल दे अल्लाह पे कुर्बान हो जाना। तो जो ही हमला हुआ पहला तीर ही हजरत नौमान को लगा और ये कहा मैं गिर भी जाऊं तो मेरे ऊपर कोई खड़ा ना हो। तो ये गिरे तो माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे थे, उन्हें संभाला। फिर याद आया कि अमीर ने कहा था मेरे गिरने पर भी कोई ना खड़ा हो, तो उनको घसीट के एक तरफ करके ऊपर एक निशानी रख दी कि पता चल सके। और चंद पल भी नहीं गुजरे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईरानियों के कदम उखाड़ और वो हजारों लाशें छोड़ के 30,000 लाशें छोड़ के मैदान भाग गए। तो माकिल फरमाते मैं फौरन दौड़ा और वापस आया और देखा तो हजरत नौमान आखिरी सांसों में थे। मैंने पानी के कतरे टपकाए, आंखें बोली कौन? माकिल। कलिमा ने दोबारा, कौन टूटा, कौन हारा? अब सिर्फ खुशखबरी हो आपको, अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। अच्छा फिर उमर को मेरा पैगाम पहुंचा देना। आसान किस लिए? फितरत में है। जिसे भूख ना हो उसे रोटी खिलाना आसान काम है, जिसे प्यास ना हो उसे पानी पिलाना आसान काम है। और जिसे भूख हो उसको तो कहने की भी जरूरत नहीं, वो तो खुद ही आकर बैठ जाए। जिसे प्यास हो उसे तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो खुद गिलास ले लेगा। इस उम्मत की फितरत में है अल्लाह पे मर मिटना, इसलिए इनको इलाए कलिमतुल्लाह का हुक्म मिला और इनको तलवार उठाने का हुक्म मिला और इन्हें सारे आलम से टकराने का हुक्म मिला। आप देखते नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कितने बड़े मोजज़ात देखे, कितने बड़े मोजज़ात। सांप, डंडे का सांप, सांप का डंडा, लाठी से समंदर का फटना, 12 रास्तों का बनना, सहरा में 12 चश्मों का निकलना, मन्नो सलवे का उतरना, धूप में आना, इतना कुछ देख कर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो लड़ो काफिरों से, कहने लगे इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तू जा तेरा रब हम तो ये बैठे।
انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم نہیں جاتے وہاں لڑنے کو، تو تیرا رب تھا، ہمیں تو پکی پکائی کی عادت پڑ گئی، وہی کھائیں گے۔ اب بدر کا موقع آیا، ادھر کفر اپنے طغیانی پر ہے اور وہاں ناچ رہی ہیں رنڈیاں کہ فتح ہماری ہے، میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ سارے لشکر میں 2 گھوڑے زبیر کا اور مقداد کا رضی اللہ عنہما اور 8 تلواریں اور 60 اونٹ، یہ کیا لڑیں گے؟ ادھر 300 گھوڑے، 700 تلواریں، 1000 مسلح، 3 کانٹے سے لیس کا فتح ہماری ہے، اور ادھر مختصر جماعت اور مختصر ہتھیار، اور آپ کہہ رہے ہیں بولو کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون عن يمينك وعن يسارك وامامك وخلفك۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہم بنو اسرائیل نہیں کہ کہیں کہ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ چلیں، آپ کا رب چلے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک آنکھ میں نور باقی ہے۔ خستانار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکنے لگا۔ پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے، پھر ابوبکر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے، تو انصار مدینہ خاموش تھے، پھر وہ سمجھے کہ شاید یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار پوچھیں۔ تو آپ نے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انصار میں وہ ہے جو ابوبکر صدیق کا مقام مہاجرین میں ہے، سعد بن معاذ۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایانا یرید، معلوم ہوتا آپ ہماری رائے دینا چاہتے ہیں، ہماری۔ تو یا رسول اللہ سل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، سالم من شئت، وحارب من شئت، خذ من اموالنا ما شئت، فانما اخذت من اموالنا كان احب الينا مما تركت لنا۔ یا رسول اللہ جس سے جوڑیں گے ہم جڑ جائیں گے، جس سے توڑیں گے ہم ٹوٹ جائیں گے، جس سے کاٹیں گے ہم کٹ جائیں گے، جس سے لڑوائیں گے ہم بڑھ جائیں گے، جس سے صلح کروائیں گے ہم ہاتھ پہلے بڑھائیں گے اور اپنے مال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو آپ لے لیں گے ہمیں محبوب ہوگا، جو آپ چھوڑ دیں گے ہمیں وہ محبوب نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی غیبی باتوں پہ ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، لہذا آپ ہمارے بارے میں نہ گھبرائیں۔ القیدنا العدو، آپ ہمیں دشمن پر پھینکیں، انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، ہم نے کبھی جاہلیت میں پیٹھ نہیں پھیری، اسلام کے بعد پیٹھ کیسے پھیریں گے؟ ہم تو جاہلیت میں بھی بڑے صابر تھے، اسلام کے بعد کیسے ہم بے صبر ہو جائیں گے؟ اگر آپ فرمائیں گے کہ آگ میں کود جاؤ تو مدینے کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر آپ فرمائیں گے پہاڑوں سے چھلانگ لگا دو تو مدینے کا ایک بچہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر آپ فرمائیں کہ مدینے سے نکلو اور یمن تک اپنے اونٹوں کو بھگا کے چلے جاؤ تو اللہ کی قسم ہم پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے کہ مدینہ کہاں ہے۔ آسان کیوں؟ خمیر میں ہے۔ کسی امت کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہ جہاد دیا گیا، نہ قتال دیا گیا، نہ دعوت دی گئی، صرف اس امت کو دیا گیا۔ تو ان کے خمیر میں تھا، یہ سب ہاتھ ہی کے اندر سے میں نکال رہا ہوں، لفظ ہاتھ ہی میں یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ آسان مشکل ہو جاتا ہے کب؟ جب فطرت مسخ ہو جائے، پھر مشکل ہو جائے۔